السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ابھی کہانی اسٹار. پلیز سبسکرائب مائی چینل. میرا نام سہرا ہے، میری عمر 20 سال ہے. آج وہ ہو رہا تھا جس کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا. میں نے جس شخص کو ہمیشہ اپنا بھائی سمجھا تھا، جو میرے چچا کا بیٹا تھا، آج میری اس کے ساتھ شادی ہو رہی تھی. مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا یہ سب کچھ اچانک سے ہو جائے گا. کچھ دن پہلے کی بات ہے، جب میں گھر سے باہر گئی تھی تو گاؤں کے چودھری کے بیٹے کو پسند آ گئی تھی. اس نے اپنے گھر والوں سے ضد لگا لی تھی کہ وہ مجھ سے ہی شادی کرے گا. اس کے گھر والے ایک عام لڑکی کو اپنی بہو نہیں بنانا چاہتے تھے. اس وجہ سے انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ وہ میرے ساتھ اس کی شادی نہیں کریں گے. چودھری نے اپنے بیٹے کو سمجھانے کے لیے اسے کہہ دیا تھا کہ اس لڑکی کا تو نکاح ہو چکا ہے اپنے چچا کے بیٹے کے ساتھ، جس کی وجہ سے اب میرے گھر والوں کو سچ میں اس شخص کے ساتھ نیا نکاح کرنا پڑ گیا تھا. میں تو بہت حیران پریشان تھی. یہ اچانک سے کیا ہو گیا تھا؟ میں نے جب ابا سے بات کی تو انہوں نے غصے میں مجھے ہی جھڑک دیا. تم گھر سے باہر نکلی کیوں تھی؟ مجھے چچی برا بھلا کہنے لگ گئی. وہ کہنے لگی، ایسی لڑکیاں جان بوجھ کر اپنے حسن کے جلوے دکھا کر امیر لڑکے اپنے جال میں پھنسا لیتی ہیں. ابھی تو میں ان کی بہو بنی بھی نہیں تھی، وہ میرے بارے میں ایسی باتیں کرنے لگ گئی تھی. اگر میں ان کی بہو بن جاتی تو نہ جانے کیا کرنا تھا انہوں نے میرے ساتھ. میں نے ابا کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، میں کیسے نکاح کروں گی، لیکن میرا نکاح اس کے ساتھ کر دیا گیا. نکاح کے بعد میں پریشان رہنے لگ گئی تھی. وہ مجھ پر حق جتانے لگ گیا تھا، مجھ سے سارے اپنے کام کرواتا، مجھے کہتا بیوی ہو تم میری. حیرت تو اس دن ہوئی جب اماں نے مجھے کہا تم اپنے شوہر کے کمرے میں رہا کرو. اب بھی میں اپنے کمرے میں نہیں رہ سکتی تھی. میں نے بھی ان کی بات مان لی اور اسے اپنا شوہر ماننے لگ گئی تھی. لیکن دل میں ایک حسرت رہ گئی تھی، کاش کہ میری بھی شادی ہوتی، ایسے ہوتی جیسے سب کی ہوتی ہے. لیکن وہ حسرت ہی رہ گئی. میری زندگی اچھی جا رہی تھی. میرا شوہر بہت محبت کرتا تھا، میں اسے سنجیدہ مزاج سمجھتی تھی. وہ اتنا ہی خیال رکھنے والا تھا. لیکن جب بھی میں اس کے ساتھ باہر نکلتی، اکثر مجھے خود پر کسی کی نظر محسوس ہوتی تھی. ایک دن میں نے اسے بتایا تو وہ مجھے کہنے لگا تو میں یہاں اب نہیں رہنے دوں گا. اس کی بات سن کر میں حیران ہوئی تھی. میں نے اسے کہا اب تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ میری بات سن کر اس نے کہا میں بس تمہیں یہاں سے لے کر جانا چاہتا ہوں. وہ مجھے وہاں سے لے کر شہر آ گیا. میری ساس نے بہت اعتراض کیا کہ میرے بیٹے کو لے کر چلی گئی ہے، لیکن آج دونوں کو دیکھ رہی تھی. وہ پریشان لگ رہا تھا. ایک دن میں نے اسے کسی سے بات کرتے سنا تھا. وہ یہ کہہ رہا تھا وہ میری بیوی ہے، میں ایسے کیسے کر سکتا ہوں اس کے ساتھ، وہ میری عزت ہے. اس نے یہ کہہ کر کال کٹ کر دی تھی. نہ جانے وہ کس کے ساتھ کیا بات کر رہا تھا. اس کی بات نے مجھے وہم میں ڈال دیا تھا. وقت گزرنے لگا تھا. میں جب بھی اپنی ساس سے کال پر بات کرتی تو ان کا ایک ہی سوال ہوتا تھا مجھ سے، کچھ خوشخبری سناؤ گی؟ ان کی بات سن کر میں پریشان ہو جاتی تھی. ایک ہی بات کہتی تھی، اس سال کے اندر اگر تم نے کوئی خوشخبری نہ سنائی تو میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کر دوں گی. ویسے بھی تم میرے بیٹے کے قابل تو نہیں تھی، ویسے ہی تم سے شادی کر بیٹھا ہے. مجھے ڈر لگنے لگ گیا تھا، اگر اس نے سچ میں دوسری شادی کر لی تو وہ مجھے طلاق دے دے گا کیا؟ میں نے اسے کہا ہمیں اپنے ٹیسٹ کروا لینا چاہیے. میری بات سن کر اس نے کہا پاگل ہو کیا؟ ایسا کچھ نہیں ہے جیسا تم سوچ رہی ہو.
یہ ٹیسٹ وغیرہ کروانا فضول ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے نفی میں سر ہلایا اور کہا، آپ کی اماں آپ کی دوسری شادی کر دیں گی، بس مجھے نہیں پتا، آپ کو میری بات ماننی پڑے گی۔ جب ہم ٹیسٹ کروانے گئے تو حیران ہو گئی تھی، میرا شوہر تو کبھی باپ ہی نہیں بن سکتا تھا۔ ایک طرف تو یہ سکون تھا، میری ساس میرے شوہر کی دوسری شادی نہیں کریں گی، لیکن مجھے تو بچپن سے ہی بچوں کا شوق تھا، مجھے تو اپنے بچے چاہیے تھے۔ لیکن وہ کہنے لگا، اب میں کیا کر سکتا ہوں، میری تو کوئی غلطی نہیں ہے نا۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ وہ مجھے کہنے لگا، پھر کہاں جاؤ گی؟ میں نے غصے میں کہا، پہلے ہی زبردستی تم سے شادی ہوئی ہے، کہیں بھی چلی جاؤں گی، تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اس وقت میں خود غرض ہو گئی تھی، بس مجھے ایک بات کی ٹینشن تھی، مجھے طلاق چاہیے تھی۔ بات طلاق تک پہنچ گئی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگا، ٹھیک ہے میں تمہیں طلاق دے دوں گا 2 ماہ بعد۔ اس کی بات سن کر میں بھی مان گئی۔ وقت گزرنے لگا تھا، اکثر مجھے رات کو کبھی کبھی ایسا لگتا تھا میرے سونے کے بعد کوئی اور بھی آتا ہے میرے کمرے میں۔ آج میری اچانک سے طبیعت خراب ہو گئی تھی، ڈاکٹر کے پاس گئی، لیکن ڈاکٹر نے جو بتایا وہ سن کر میری جان نکل گئی۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ ڈاکٹر نے کہا، آپ ماں بننے والی ہیں۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، ادھر ڈاکٹر کیا کہہ رہی تھی، ادھر ڈاکٹر کہہ رہا تھا میرا شوہر کبھی باپ نہیں بن سکتا، ادھر ڈاکٹر کیا کہہ رہی تھی۔ سوچ سوچ کر میں پاگل ہو رہی تھی۔ میں نے اس رات سوچا، مجھے آج اپنے شوہر کو بتانا چاہیے۔ میں بہت خوش تھی، میں لیٹی ہوئی تھی، اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ ابھی اٹھی، اچانک سے میری نظر سامنے گئی، میرے شوہر کے ساتھ 4 آدمی کی بیویاں تھیں جو کہ ڈاکٹر لگ رہی تھی۔ انہیں وہ اپنے دوست کی بیویاں کہہ رہا تھا۔ ابھی وہ کہنے لگا، مجھے اولاد چاہیے۔ میں نے اپنی بیوی کو نہیں بتایا ہوا تھا کہ وہ ماں نہیں بن سکتی اور کتنا وقت لوگی۔ میں کہنے لگی، اب تک ویسے آپ کا کام ہو جانا چاہیے تھا، کیوں نہیں ہوا؟ اس بارے میں میری بیوی کو معلوم ہونا چاہیے، وہ نہ جانے کون سا پانی چھڑک کر چلی گئی تھی۔ وہ انہیں چھوڑ کر کمرے میں آیا، سامنے کھڑی ہوئی تھی میں، مجھے دیکھ کر گھبرایا، پھر کہنے لگا، ایسے کیوں کھڑی ہو، جاگ گئی ہو کیا؟ اس کی بات سن کر میں نے کہا، میں اب سب کچھ جان چکی ہوں۔ میری بات سن کر وہ گھبرا گیا اور کہنے لگا، کیا جان گئی ہو؟ میں نے اسے سب کچھ بتایا۔ وہ بہت خوش ہوا۔ میں نے اپنے بارے میں اس وجہ سے کہا تھا تاکہ تم یہ بات اماں سے کہہ دو اور وہ دوبارہ تمہیں کچھ بول نہ سکیں۔ میں نے کہا، میں نے انہیں نہیں بتایا، شکر ہے، ورنہ انہوں نے مجھے ہی غلط کہنا تھا۔ وہ میری بات سن کر مسکرا دیا۔ اس کے بعد ہمیں خدا نے بیٹا دیا، جسے لے کر ہم واپس گاؤں آئے تو میری ساس اسے دیکھنے کے بعد بہت خوش ہوئی تھی۔ میرے والدین بھی میری ساس کے ساتھ ٹھیک ہو گئی تھی۔ اگر آپ کو سٹوری اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، شکریہ۔